اور اب میں گزارش کروں گا اکیڈمی کے وائس چیئرمین چودھری کیف الورا صاحب سے اس پوری بزم کو، اس پورے سلسلے کو ملک کے گوشے گوشے سے ادیبوں، دانشوروں اور صحافیوں کو جمع کر کے ایک بڑا تاریخی اور یادگار پروگرام منعقد کرنے میں ان کا جو کردار رہا ہے، اپنی پیرانہ سالی کے باوجود، اپنی ضعیفی اور بیماریوں کے باوجود مسلسل سرگرم رہے ہیں اور کئی مہینوں سے اس سلسلے میں کوششیں کی ہیں، تو میں ان سے بہت ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں کہ براہ کرم آئیں اور مہمانوں کا استقبال کریں اور نئی نسلوں کا بھی میں گزارش کر رہا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے اس پروگرام کے لیے آپ لوگ یہاں تشریف لائے، اس کا میں آپ سب کو بہت بہت شکریہ مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ سب نے اپنا قیمتی وقت نکال کر کے ہمارے اس پروگرام میں شرکت کیا۔ میں آپ سب کی صرف شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ اگر اس طریقے سے ہمارے ساتھ چلیں گے تو ہم اس طرح کے ادبی پروگرام کو اکثر کرایا کریں گے تاکہ جو ادب کی دنیا ہے وہ ختم نہ ہونے پائے اور اس کو ہمیشہ کے لیے قائم رہے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ بہت شکریہ، بہت کم الفاظ میں بہت قیمتی باتیں۔ صاحب اکیڈمی کے بارے میں یا اتر پردیش اردو اکیڈمی کے بارے میں کچھ کہنا سورج کو چراغ دکھانے کے برابر ہوگا۔ پوری ادبی دنیا میں خاص طور سے جو نصابی سلسلہ ہے، ہمارا جو کریسک ہے، ہماری جو بچوں کے ادب کے سلسلے میں اتر پردیش اردو اکیڈمی نے جو کام کیے ہیں، جو کارنامے انجام دیے ہیں، ابتدا سے لے کر کے آج تک چودھری کیف الورا صاحب نے اور ان کے اکیڈمی کے تمام لوگوں نے جس طرح سے تاریخ کے اس قیمتی اوراق کو ہم سب کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے، ہمارا جو روشن ماضی رہا ہے، اردو کا جو روشن سلسلہ رہا ہے، ہمارے بزرگوں کی جو کوششیں رہی ہیں، ان تمام کوششوں کو اعتراف کرتے ہوئے ایک نئے عزم کے ساتھ، ایک نئے حوصلے کے ساتھ، ایک نئے سلسلے کے ساتھ کچھ کرنے کا جو عزم ہے، کچھ کرنے کا جو سلسلہ ہے، یقیناً یہ قابل تعریف ہے۔ آج کے اس پروگرام کے لیے جس شخصیت کو کلیدی خطبے کی مدعو کیا گیا ہے، اس کا تعلق جواہر لال نہرو یونیورسٹی سے ہے۔ وہ انتظامی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ ادب کی جو سرگرمیاں ہیں وہ کلاس روم کی سطح سے لے کر کے انٹرنیٹ اور نئی ٹیکنالوجی کے توسط سے پوری دنیا میں پروفیسر خواجہ محمد اکرام الدین صاحب اردو کے ایک سفیر کے طور پر، اردو کے ایک سرگرم عالم کے طور پر، اردو کے ایک بڑے جانباز کے طور پر اور ایک ایسی شخصیت کے طور پر جن کے ہاں ادب اور ادب کی سرگرمیاں دونوں ہم مانی ہیں۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ دنوں پہلے تک وہ ادب کے سیاسی رشتے پر بہت ہی سرگرم تھے جب وہ کونسل کے ڈائریکٹر تھے، اور اب جب کلاس روم میں آ گئے ہیں تو پوری دنیا کو انٹرنیٹ کے توسط سے ایک کلاس روم کی شکل میں اپنے فیضان کو عام کر رہے ہیں۔ میں گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنا کلیدی خطبہ پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں دل کی گہرائیوں سے چیئرمین اردو اکیڈمی، سیکریٹری اردو اکیڈمی، تمام آفیسران جو اردو اکیڈمی کے ہیں اور تمام وہ لوگ جو اردو اکیڈمی سے کسی نہ کسی طور پر وابستہ ہیں، میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی تاریخ کو عصر نو کہنے کی یاد کرنے کے حوالے سے یہ کام کیا ہے۔ وہ آپ کا 50 سالہ جو جشن ہے جسے ہم گولڈن جبلی کہہ رہے ہیں، ظاہر ہے یہ تقریبات تو بہت تسک و احتشام کے ساتھ منایا جا رہا ہے اور بھی منایا جا سکتا تھا، لیکن جو بھی ہو رہا ہے میں تو اس کو بہت غنیمت سمجھتا ہوں اور بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان حالات میں پروگرام کرنا بہت مشکل کام ہے۔ اچھا، میں اس لیے مبارکباد پیش کرتا ہوں، یہ رسمی نہیں ہے۔ آج کا جو وقت ہے اس میں تہذیبی، سیاسی، سماجی، معاشرتی کسی حوالے سے بھی ہماری وہ تاریخ جس کا تعلق ہماری قوم سے ہو، ہمارے ملک سے ہو،
ہماری زبان سے ہو، ہماری تہذیب سے ہو، اس کو یاد کیا جانا، اس کے حوالے سے بات کرنا، یہ آج کے دور کا سب سے بڑا کام ہے۔ اور کیوں بڑا کام ہے؟ بڑا کام اس لیے ہے کہ آج کے دور کا ایک بڑا المیہ ہے کہ ہماری یادداشتیں محو ہو رہی ہیں، ہماری یادداشتیں بہت مختصر ہو رہی ہیں۔ یعنی ابھی کچھ واقعہ پیش آیا، ابھی کچھ بات ہوئی، بات بہت زیادہ وقت نہیں گزرتا کہ ایسا لمحہ آتا ہے کہ وہ گزرے ہوئے لمحے سے زیادہ گراں محسوس ہوتا ہے، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ماضی کی باتیں ہم بھولتے چلے جاتے ہیں۔ تو ایسے میں خاص طور پر اگر ہم بات کریں نئی نسل، تو نئی نسل کا معاملہ تو یہ ہے کہ وہ آج کے جو مسائل ان کے سامنے انبار کی صورت میں کھڑے ہیں، تو وہ ان مسائل سے الجھے ہوئے ہیں۔ ان کے لیے یہ کہنا کہ تم تو اپنی تاریخ سے وابستہ نہیں ہو رہے ہو، تاریخ کی بات نہیں کر رہے ہو، ان سے شکایت نہیں کر سکتے۔ لیکن نئی نسل کے بعد، اس سے پہلی والی نسل، اس کے بعد والی نسل، اس کا حال کیا ہے؟ اس کا حال یہ ہے کہ ہم حال اور مستقبل میں اس طرح سے الجھے ہوئے ہیں کہ ہمیں کسی چیز کی فکر ہی نہیں ہوتی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہم اپنی تاریخ کو، اپنی تہذیب کو، اپنی زبان کو کسی نہ کسی طور پر پس انداز کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ ایک ایسا المیہ ہے، ایسے المیہ کے دور میں یہ دیکھیے 50 سالہ جو جشن ہے اور اردو صحافت کے حوالے سے جو سیمینار ہے، تو یہ یقیناً یہ ذو معنی ہے۔ ایک تو کہ اکیڈمی نے کیا کیا، اس کا احتساب، اکیڈمی نے کیا کیا اس کے لیے تحسین، شاباشی، مبارکباد دیا جانا چاہیے۔ اور میں بحیثیت استاد اور استاد سے پہلے بحیثیت طالب علم یہ بات کہوں کہ ہندوستان کا اور ہندوستان سے باہر اردو کا کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جہاں اتر پردیش اردو اکیڈمی کی مطبوعات آج بھی شامل نصاب نہیں ہیں، اگرچہ وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئی ہے۔ یہ جملہ یاد رکھیے، اگرچہ وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئی ہے، اسے از سر نو، یعنی اردو اکیڈمی نے طباعت کا وہ ایک سلسلہ قائم کیا اور معیاری کہ پورے ہندوستان میں اور ساری لائبریریوں میں کہیں نہ کہیں تو وہ موجود ہیں۔ تو کیا عادل صاحب اور کیفر البراء صاحب، کیا اس تاریخ کو اس 50 سالہ جشن میں ہم دہرائیں گے یا اسی چیز کو ریپرنٹ کرتے رہیں گے؟ یہ وقت کا بڑا تقاضا ہے۔ میں نے یہ کہا کہ چونکہ یہ تاریخ کو ہم دہرا رہے ہیں، تاریخ کو یاد کر رہے ہیں، تو تحسین کے ساتھ ساتھ جو فکر ہے اس کا اظہار بھی کیا جانا چاہیے، تو اسے کسی اور طرح سے نہ لیجیے۔ اب رہی بات آج کے موضوع کے حوالے سے، میں ایک بات کا اعتراف کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے اساتذہ یہاں موجود ہیں، پروفیسر شارف صاحب، پروفیسر قاضی جمال صاحب، ان کے سامنے کلیدی خطبے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ میرا نام اگر دیا گیا تو شاید ان کے سامنے میری یہ تربیت ہو رہی ہے کہ کس طرح سے گفتگو کی جانی چاہیے۔ میں اساتذہ کے سامنے ہمیشہ سرنگو رہتا ہوں، ان کی دعائیں میرے ساتھ ہیں۔ تو آج کے موضوع کے حوالے سے جو صحافت پہ ہم بات کر رہے ہیں، ذرا غور کریں کہ ایسے دور میں صحافت پہ بات کر رہے ہیں جب صحافت کا فن مجروح ہے۔ بہت سے معتبر صحافی یہاں موجود ہیں، دیکھ رہا ہوں میں سامنے، کہ صحافت کا فن مجروح ہو گیا ہے، اور جس کی وجہ سے کیا ہوا کہ لوگوں کے دلوں سے صحافت کا اعتبار ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ لیکن ایک بات اور ہے کہ جب ہم صحافت کی بات کرتے ہیں، اعتبار ختم ہوتے وقت کو ہم دیکھ رہے ہیں، تو اس کی ایک طویل، روشن اور مستحکم تاریخ ہے، جس نے یعنی اس صحافت نے معاشرے کی تعمیر و تشکیل میں اہم کردار ادا کیا۔ اگر ہندوستان گیر سطح پہ اگر بات کریں تو اردو صحافت کی ایسی تابناک تاریخ موجود ہے جس نے ذہنی بیداری، معاشرتی ترقی کے لیے کام کیا، اور سب سے اہم یہ کہ ملک کو غیر ملکی تسلط سے آزاد کرایا۔ وہ پہلی جنگ آزادی ہو یا 1947 کی جنگ آزادی ہو، اردو صحافت نے سب سے بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا، اور یہی وجہ ہے کہ پہلا جو شہید صحافی ہے وہ اردو کا ہے۔ اردو کے علاوہ کسی اور زبان کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہو سکا کہ اس کا کوئی صحافی اس طرح سے جرأت مندی کی وجہ سے وہ اس طرح سے شہید کیا گیا ہو۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک المیہ یہ بھی ہے، ہمارے ملک کا المیہ ہے، یہ ہماری اردو زبان کا المیہ نہیں ہے، کہ جس صحافی نے ایک مثال قائم کی آواز بلند کرنے کی،
اور بے باکی کا مظاہرہ کیا، اور اس بے باکی کے عوض انہیں شہادت نصیب ہوئی۔ لیکن اس جیالے کو کتنے لوگ یاد کرتے ہیں ان کے یوم شہادت پہ؟ میرا خیال ہے کہ بہت سے احباب ہوں گے جنہیں یہ بھی نہیں معلوم ہوگا کہ ان کا یوم شہادت کیا ہے، تاریخ کیا ہے۔ یہ بڑا المیہ ہے۔ چلیں اس بات کو چھوڑیے، لیکن میں ذرا آج کی اس گفتگو میں کچھ نئے گوشوں پہ بات کرنا چاہتا ہوں، اور اس بات میں آپ کو شامل کرنا چاہتا ہوں کہ دوسرا بڑا المیہ اگر ہم اس پر بات کریں تو وہ یہ ہے کہ اردو صحافت نے ایسی ترقی کی ہے کہ ترقی کے اس دور میں اردو صحافت تھوڑی بہت کہیں نہ کہیں پیچھے نظر آ رہی ہے۔ اچھا، میں نے بہت غور کیا تو اس کی دو وجوہات میری سمجھ میں آتی ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ہم نے نئے تکنیکی وسائل کو جو استعمال میں لایا اس میں تاخیر کر دی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نئے وسائل کا استعمال نہیں کر رہے ہیں، لیکن ان نئے وسائل کے استعمال میں تاخیر کی نتیجہ یہ ہوا کہ 20-25 سال ہم دوسری زبانوں کی صحافت سے پیچھے رہے۔ اچھا، اور دوسری وجہ جو سمجھ میں آتی ہے اور بہت obvious ہے، آپ جانتے ہیں کہ سرکار کی جانب سے جو مراعات کا فقدان ہے، یہ ایک بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے اردو صحافت کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت پیچھے رہ رہی ہے۔ لیکن ان تمام کے باوجود اردو صحافت جس کے سر ہندوستان کے آغاز صحافت کا آغاز ہندوستان میں اگر کوئی زبان کر رہی ہے بہت اعلیٰ پیمانے پہ تو وہ اردو زبان ہے۔ میرا خیال ہے کہ اتر پردیش اردو اکیڈمی کے اس سیمینار کے ذریعے شاید ان تمام پہلوؤں پہ گفتگو ہو تاکہ ان کے حوالے سے کچھ اقدامات کیے جائیں۔ ابھی 2 روز پیپر پڑھے جائیں گے صحافت کے حوالے سے، تو کہاں کمیاں رہ گئیں، کہاں کیا کرنے کو رہ گیا اور کہاں کیا کرنا چاہیے، ہمیں 20 سال آگے سوچنا پڑے گا۔ حالانکہ آج کا وقت تو ایسا وقت ہے کہ ہر لمحے یعنی ہوا کی تیزی اور روشنی کی رفتار کی طرح سے یہ دنیا ترقی کر رہی ہے۔ ہر لمحے نئی ایجادات اور نئی ترقیات سامنے آ رہی ہیں، تو ایسے میں اگر ہم آگے نہیں سوچیں گے تو میرا خیال ہے کہ پھر پیچھے رہ جائیں گے۔ یہاں پہ میں ذرا آپ کو ایک دوسری طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ یہ 21ویں صدی کی تیسری دہائی ہے جو عالمی سطح پہ ترقیات سے تعبیر کی جا رہی ہے۔ بلا شبہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی حیرت انگیز انکشافات نے انسان کو ششدر کر دیا ہے، حیرت میں ڈال دیا ہے۔ لیکن بات اگر یہیں تک ہوتی تب تو خیر کا پہلو تھا، لیکن بات اس سے آگے کی۔ اس سے آگے کی بات یہ ہے کہ یہ برقی وسائل نے ایسی ایجادات سامنے لائی اور خاص طور پر مصنوعی ذہانت کے حوالے سے، جسے ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کہتے ہیں، اس کے حوالے سے ایسی ایجادات سامنے آئی ہیں کہ اگر ہم نے اس پر توجہ نہیں دی تو یقین مانیے جو بات میں ابھی کہہ رہا تھا کہ دوسری زبانوں کے مقابلے میں ہم پیچھے کیسے رہے۔ دیکھیے کون ایسا شخص ہال میں یہاں موجود ہے جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال نہیں کر رہا ہوگا؟ سب کر رہے ہیں۔ ممکن ہے کچھ لوگ اس طور پر کر رہے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے ان کو معلوم نہیں، لیکن استعمال کر رہے ہیں۔ وہ کیسے استعمال کر رہے ہیں؟ الیکسا استعمال کرتے ہیں، گوگل اسسٹنٹ استعمال کرتے ہیں، سیری استعمال کرتے ہیں، اپنے موبائل کو کہتے ہیں کہ لکھنؤ لال چوک کا راستہ بتاؤ، وہ فوراً لال چوک کا راستہ بتانا شروع کرتا ہے۔ تو کیا یہ کچھ کھلجا سمسم والا جادو ہے؟ یہ مصنوعی ذہانت کے حوالے سے یہ تمام ایجادات سامنے آ رہی ہیں، لیکن میں جس کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں سر، وہ ہے چیٹ جی ٹی پی۔ سال بھر نہیں ہوئے اس ایجادات، اس کو ابھی فری ٹرائل میں لایا گیا تھا، بالکل ویسے جیسے ابھی چائے چل رہی ہے۔ میں چاہتا ہوں میری گفتگو سنیں، چائے بھی چلے۔ یہ بہت اہم ہے کہ سال بھر بھی نہیں ہوئے کہ چیٹ جی ٹی پی کا اجرا کیا گیا۔ یہ چیٹ جی ٹی پی کیا ہے؟ یہ چیٹ جی ٹی پی ایسا ہے کہ آپ جو کہیں گے آپ کے حکم کے اشارے پہ سب کام کرے گا۔ حیرت تو یہ ہے کہ میں اس ایجاد پہ کچھ کہنے سے پہلے آپ کو یہ بتاؤں کہ ابھی سال بھر نہیں گزرا کہ اس کے موجد پریشان ہیں اور ان کے بیانات آ رہے ہیں۔ ان کے بیانات یہ آ رہے ہیں کہ یہ ہم نے کیا کر دیا، کہیں اس سے معاشرتی تباہی نہ آ جائے، کہیں اس سے انسانی ذہن کی تباہی نہ آ جائے۔ اس لیے کہ چیٹ جی ٹی پی، سائنس، ٹیکنالوجی اور ہو سکتا ہے ہندوستانی زبانوں میں استعمال نہ ہو رہا ہو،
لیکن دنیا کی بڑی زبانوں میں صحافت کے لیے اس چیٹ جی ٹی پی کا استعمال ہو رہا ہے. آپ چیٹ جی ٹی پی کو لیجئے اور اس کو کہیے کہ ابھی یوکرین میں جو جنگ ہو رہی ہے کسی ایک اسٹوری لکھو, وہ لکھ دے گا اسٹوری, آپ کو کچھ نہیں کرنا. اور اگر آپ کے صحافیوں نے اسٹوری لا کے دیا ہے اور اس کو چیٹ جی ٹی پی پہ ڈال دیجئے اور یہ کہیے کہ اس کی تلخیص پیش کرو, وہ تلخیص دے دے گا. اگر کسی نے ڈرافٹ کیا ہے اور چیٹ جی ٹی پی میں ڈال دیجئے اور کہیے کہ اس کو کریکٹ کرو کہ زبان کے اعتبار سے, گرامر کے اعتبار سے, محاورے کے اعتبار سے کتنا درست ہے, منٹوں میں وہ درست کر کے آپ کو دے دے گا. بڑا سوالیہ نشان ہے کہ مصنوعی ذہانت ہمارے ذہنوں کے دروازوں پہ دستک دے رہی ہے. اب سوال یہ ہو رہا ہے کہ اس طرح کی ایجادات سے کہیں انسانی ذہن کن تو نہیں ہو جائے گا, ہمارے ذہن کام کرنا بند تو نہیں کر دیں گے. اس لیے کہ ہمارا ذہن تو اسی وقت کام کرتا ہے جب ہم اس کا استعمال کرتے ہیں, لیکن اب اس کے لیے تو مشینیں آ گئی ہیں. اور یہ چیٹ جی ٹی پی ہے کیا؟ بنیادی طور پر میں ایک جملے میں اگر بات کرنا چاہوں تو آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس سافٹ ویئر کا استعمال اس طور پر ہوتا ہے کہ کمپیوٹر کی ایک پروگرامنگ. اچھا, جب اس کو جاری کیا گیا تو آپ نے خبریں سنی ہوں گی کہ ٹیسٹ کیا گیا کہ یہ کتنا اس کا ریسورس مضبوط ہے. تو امریکہ کے بہت سے مقابلہ جاتی امتحانات تھے, اس کے پیپر دیے گئے, پاس ہو گیا, ایم بی اے پاس کر گیا. کتنے ہندوستان کے امتحانات پاس کر گیا وہ. یعنی اس کی جانچ پرکھ کے بعد وہ پبلک پلیٹ فارم پہ ڈالا گیا. اور اب صورتحال یہ ہے کہ دنیا میں بڑی زبانوں کے صحافی اس کا استعمال کر رہے ہیں. کیا ہم سوچیں گے ابھی یا 10 سال بعد؟ کمپیوٹر آیا تھا تو ہم ڈر گئے اور ہم نے 15-20 سال لگا دیے اردو لانے میں وہاں تک, اور چیٹ جی ٹی پی 1 سال ہوا ہے. کب سوچیں گے؟ اگر ہم نے ابھی سوچا تو ظاہر ہے اردو صحافت کے حوالے سے بڑا کام ہوگا, لیکن سوچنے سے کیا ہوگا؟ میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ آج کی اکیڈمی میں ہم بات کر رہے ہیں تو کچھ اقدامات کیے جائیں گے. معاملہ یہ ہے, کئی ایسے سافٹ ویئر ہیں جس کا دن رات سابقہ پڑتا ہے. ڈاکٹر نجوہ رحمانی یہاں موجود ہیں. ہمارے بچے جب پی ایچ ڈی کی تھیسس جمع کرتے ہیں تو ہم ٹرنٹ ان سے چیک کرتے ہیں, لیکن وہ برائے نام ہوتا ہے. اس لیے ہوتا ہے کہ اردو کے ریسورسز سائبر ورلڈ میں بہت کم ہیں اور اوتھینٹک تو بہت کم ہیں. اب یہ تو مشکل سے 2-3 برس کا معاملہ ہے کہ ہم نے یونیکوڈ میں خبریں ڈالنی شروع کر دی, ورنہ تو امیج فارمیٹ پر ڈالتے تھے. تو امیج فارمیٹ کی خبریں, یہ ایسا سوال ہے کہ چیٹ جی ٹی پی میں جب اردو کا ورژن اس نے ڈال دیا ہے, آپ کے سامنے دسترخوان بچھا ہوا ہے, تو وہاں تو نعمتیں آپ کو چننی ہیں, کھانے تو آپ کو لگانے ہیں. ٹنڈے کباب لگائیں گے یا چھولے بھٹورے لگائیں گے, کون سی چیز پروسیں گے؟ پروسنا آپ کو ہے. میں ایسی مثال دے رہا ہوں کہ یہ وقت کا تقاضا ہے. بالکل اس طرح سے ہے کہ اگر ہم نے اس پر ابھی غور نہیں کیا تو یقیناً بعد میں ہم پچھتائیں گے. اچھا, اس کے بعد آج کی گفتگو میں اردو صحافت کی سنہری تاریخ کا ذکر نہیں کروں کہ کتنا کام کس رسالے نے کیا. بڑا ایک بہت مشہور محاورہ ہمارے وہاں ہے کہ پیدرم سلطان بدھ, ٹھیک ہے, ہمارے صحافت بہت اعلیٰ تھی, لیکن آج ہم اگر صرف تعریف کریں اور تحسین کریں اور آگے کے تقاضوں پر بات نہ کریں تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت ہی بڑا ظلم ہوگا ہم پر. اب میں ایک لسانی حقیقت کی طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں, پھر صحافت میں بات کروں گا. اچھا, یہ لسانی حقیقتیں کبھی کبھی ایسی ہوتی ہیں, غور کریے. لسانی حقیقت کیا ہے کہ کبھی لفظ بدل جاتے ہیں, کبھی لفظ کے معنی بالکل بدل جاتے ہیں, اور کبھی لفظ بگڑ جاتے ہیں اور اپنی تاریخ کھو دیتے ہیں. میں 2-3 مثالیں دوں اگر سر اجازت ہو. اگر آپ بلند شہر گئے ہوں گے, کوئی نہ کوئی گیا ہو, ایک چوک پہ ایک علاقے کا نام ہے کالے عام. سنا ہے آپ لوگوں نے؟ کسی نے نہیں سنا؟ کیا بلند شہر کوئی نہیں گئے؟ کالے عام ہے نا, کالے عام. میں بھی گیا, حیرت میں پڑ گیا کہ یہ کالے آم, میں نے پیلے آم تو دیکھے, ہرے آم تو دیکھے, یہ کالا آم تو آج تک نہیں دیکھا. تو یہ کیا کالے آم کا کوئی باغ ہے کیا؟ تو معلوم کیا, کچھ لوگوں نے نہیں بتایا. بہت تحقیق کے بعد ایک صاحب جن کو علم تھا اپنی تہذیبی تاریخ کا, انہوں نے کہا بنیادی طور پر یہ لفظ بگڑا ہوا ہے. دیکھیے کالے آم جب میں کہہ رہا ہوں تو آپ کو کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے, اور لفظ بگڑ گیا تو ہماری تاریخ ختم ہو گئی. اس نے کہا یہ کالے آم نہیں ہے, یہ دراصل 1857 میں یہاں سے جو بغاوت ہوئی تھی اور انگریزوں نے ایک ساتھ جو قتل عام کیا تھا, وہ قتل عام کالے عام میں بدل گیا. اب بتائیے, وہ قتل عام کالے عام میں بدل گیا تو وہ صرف
لفظ نہیں بدلا، ہماری تاریخ مٹ گئی، بدل گئی۔ اچھا ایسی کئی مثالیں ہیں، چلیے ایک مثال اور دوں گا میں چاہتا ہوں آپ شریک ہو میری گفتگو میں گفتگو نہیں کرنا چاہتا، آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ مہرارو کا لفظ سنا ہے آپ نے؟ سب نے سنا ہے، کالے عام کب لوگوں نے سنا تھا؟ اب آپ دیکھیے یہ لفظ بھی بگڑا ہوا ہے۔ اچھا یہ نوابوں کا شعر ہے، نوابین بڑے ناز و نخرے سے اپنی خواتین کو، اپنی بیگمات کو ماہرو کہا کرتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ ماہرو، اور وہ ماہرو بگڑتے بگڑتے مہرارو بدل گئے۔ اب دیکھیے ماہرو جب کہتے تھے تب تو بڑا ناز و نخرہ ہوتا تھا اور اس کا مان سمان ہوتا تھا، اور جب ہم مہرارو کہتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ماہرو میں تحسین ہے اور مہرارو میں تحقیر ہے، لیکن بگڑا ہوا تو ہے۔ تو اب یہ دیکھیے لفظ بگڑتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک لفظ اور آ گیا صحافت کے حوالے سے، دو بڑے صحافی میرے سامنے بیٹھے ہیں، ان کی ایک کتاب بھی اس کا ذکر کروں گا۔ ایک لفظ ہے میڈیا، کون سی بلا ہے یہ؟ آپ نے کبھی غور کیا؟ میڈیا، کون ایسا آدمی جس کا استعمال نہیں کر رہا ہے میڈیا کا؟ کر رہے ہیں نہیں کر رہے؟ سوال یہ ہے کہ ہم نے سوچا کہ یہ میڈیا کا لفظ جب ہم استعمال کر رہے ہیں تو کون کون سی چیزیں ہم اپنی تاریخ کی چھوڑ رہے ہیں؟ جرنلزم چلا گیا، صحافت چلی گئی، صرف چترائی رہ گئی جس کا نام ہے میڈیا۔ سہیل انجم صاحب بیٹھے ہیں، بہت پہلے انہوں نے کتاب لکھ دی تھی میڈیا روپ اور بہروپ۔ میڈیا روپ بھی ہے، بہروپ بھی ہے۔ صحافت جب ہم کہتے تھے تو بالکل محتم بشان ایک پیشے کا تصور سامنے آتا تھا کہ وہ پیشہ جو عوام کے لیے ہو، عوام کی فلاح کے لیے ہو، معاشرے کی فلاح کے لیے ہو، لیکن جب ہم میڈیا کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو یقیناً اس میں وہ سنجیدگی نہیں ہے۔ اب ذرا غور کریے کہ یہ صحافت کا جو لفظ ہٹ کر کے اب جو میڈیا کا لفظ آ گیا ہے، اس کی تعبیر کیسے کی جائے؟ آپ کے سامنے موجود ہے، بہت ساری مثالیں میں دے سکتا ہوں۔ مثلاً ہندوستان کے حوالے سے اور عالمی طاقت کے حوالے سے ایک مثال سنیے۔ عراق کی جنگ آپ جانتے ہیں، آپ نے CNN کو، BBC کو اور سارے مغربی میڈیا کو اور مشرقی میڈیا کو ایک بہت سارے تجزیے آ گئے، اس لیے میں یہ مثال دے رہا ہوں۔ جب تجزیہ آیا تو یہ وہ مغربی میڈیا نے اس صحافت کو پروپیگنڈا کے طور پر استعمال کیا عراق کے خلاف، بعد میں اعتراف کیا کہ اس کے پاس کچھ نہیں ملا۔ تو مشرقی میڈیا حقائق کو دکھا رہی تھی، تو مشرقی میڈیا کی آواز کمزور تھی، وہ دبی رہ گئی، اور مغربی میڈیا کی آواز بہت بلند تھی۔ براہ راست اس زمانے میں تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ براہ راست نشریات کا تصور نہیں تھا، اور جو لائیو نشریات کا تصور پہلی دفعہ عراق جنگ نے دیا ہے۔ یاد رکھیے، یہاں صحافی یہاں موجود ہیں، لائیو نشریات کا جو تصور ہے وہ عراق جنگ نے دیا۔ اس سے پہلے لائیو نشریات کبھی نہیں ہوا کرتا تھا۔ ہوا کیا کہ آپ دیکھیے کہ مغربی میڈیا اور مشرقی میڈیا کے درمیان خبروں میں جو توازن ہے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ مشرقی میڈیا حق کی حقائق اور اس کی حقائق کی ترجمانی دب گئی، اور مغربی میڈیا کا پروپیگنڈا چلا گیا۔ تو اب زمانہ کیا آ گیا ہے کہ آج میڈیا نے اخبار و رسائل کی صحافت سے ہوتے ہوئے یہ میڈیا نے کیا کیا چیزیں اپنے اندر سمیٹ لی ہیں، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ کیا کیا سمیٹا ہے؟ آج میڈیا نے اخبار و رسائل کی صحافت سے ہوتے ہوئے ٹی وی، انٹرنیٹ، برقی صحافت اور سوشل میڈیا، بلاگ میڈیا، یوٹیوب میڈیا، موبائل میڈیا، اور اس کے بعد پوڈ کاسٹ، یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس نے جرنلزم کا روپ دھار لیا، جرنلزم کو نگل لیا۔ صحافت نام کی کوئی چیز نہیں رہ گئی، اب میڈیا نام کی چیز رہ گئی ہے، اور اس میڈیا میں وہی چیزیں ہو رہی ہیں جس کا ہمیں خدشہ تھا کہ نئی ایجادات معاشرتی تباہی کا ذریعہ تو نہیں بنے گی۔ اب میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں کہ نئی جہانوں کا جو ہم سیر کر رہے ہیں ان تمام حوالوں سے، تو اب کئی سوال اٹھ رہے ہیں۔ سوال یہ ہو رہا ہے کہ کیا آج کی صحافت، اس کو ہم میڈیا کہیں یا صحافت کہیں؟ ایک بات۔ دوسری بات کہ تمام جمہوری ملک میں اس کو بڑے عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، باوجود اس کے آج ہوا کیا کہ سوال اٹھ رہا ہے کہ میڈیا ہے کیا؟ کیا ہے میڈیا؟
کیا یہ اہل اقتدار کے ہاتھوں کا کھلونا ہے؟ کیا یہ بلیک میل کرنے کا ذریعہ ہے؟ کیا واقعی یہ سماج اور معاشرے کی فلاح کا ذریعہ ہے؟ یہ سوال کیوں اٹھ رہا ہے؟ اس لیے اٹھ رہا ہے کہ جیسے جیسے معاشرہ ترقی کرتا گیا ویسے ویسے صحافت نے بھی ترقی کی، اور کیسی ترقی کی کہ اس کو تلخ بھی ترش بھی ہر طرح کے تجربات سامنے آئے، اور ایسا تجربہ ہوا کہ جب اس نے سماج کے اور خاص طور پر اہل اقتدار کے چہروں سے نقاب اٹھانا شروع کیا تو در پردہ سکوں کی کھنکھناہٹ سامنے آ گئی۔ اب جو سکوں کی کھنکھناہٹ سامنے آئی تو نتیجہ کیا ہوا کہ وہ اہل اقتدار کی اسیر ہو گئی۔ تو گویا اقتدار والے حکومت والوں نے اپنی حکومت کے فروغ کے لیے کیا کیا؟ میڈیا کا سہارا لیا۔ تو پہلے یہ میڈیا جو ہے فروغ کا سبب بنا، اور آج جو ہے سیاست اور اقتدار کی بقا کے لیے میڈیا ضرورت بن گیا ہے۔ یہ ایک بڑا سوال ہے۔ آج جو ہے بقا کا ذریعہ ہے کس کے لیے؟ میرے لیے نہیں ہے، آپ کے لیے نہیں ہے۔ سچی خبریں آپ کو ملتی کہاں ہیں؟ بقا کا ذریعہ کس کے لیے ہے؟ اس کے لیے ہے جو اقتدار پہ بیٹھے ہیں۔ اور جو میں نے کہا تلخ و ترش، میں اصل وہ باتیں نہیں بتانا چاہتا کہ کس طرح سے ان تمام اداروں کو تبدیل کیا گیا، ان کے نیچر بدل گئے۔ یہ بڑے ادارے صحافت کے جو تھے وہ نظم العین سے بھٹک گئے، اور جب بھٹک گئے تب ایک امریکی دانشور نے ایک بات کہی، لیکن اس نے جو بات کہی ہے وہ بات کہی ہے پرنٹ میڈیا کے لیے، لیکن یہ بات کہے ہوئے 10 سال ہو گیا، لیکن اب میں تمام میڈیا کو شامل کر کے اس کی بات بتاتا ہوں۔ اس نے کہا کہ خبروں کے متن کو اگر دیکھیں، سر کہ خبروں کے متن کو دیکھیں تو اسے 3 حصوں میں بانٹ سکتے ہیں، لیکن اب میں پرنٹ میڈیا کی بات نہیں کر رہا ہوں، سارے میڈیا کی۔ اس نے کہا صداقت، یعنی خبروں میں 3 حصے ہیں، سچ، بالکل سچ، آدھا سچ، اور بالکل جھوٹ۔ یعنی خبروں کو اگر بانٹیں تو 3 ہی چیزیں نکلتی ہیں۔ اب ذرا آپ کچھ بتا سکتے ہیں، ہم شریک کرنا چاہتے ہیں کہ اخبارات میں سچ کیا ہوتا ہے؟ یہ کہتے ہیں سچ، بالکل سچ۔ وہ سچ کیا ہوتا ہے؟ کھیل کی خبریں۔ اگر انڈیا آسٹریلیا سے ہار گیا 29 رن سے، کتنے رن سے ہارا تھا مجھے معلوم نہیں، اگر وہ ہار گیا اتنا پتا ہے 29 رن سے ہارا، تو کوئی کسی اخبار میں، ریجنل میں، انٹرنیشنل میں، نیشنل میں، کہیں لکھا ہوا ملے گا کہ نہیں 31 سے ہارا، کہیں ملے گا 30 سے ہارا، کہیں ملے گا 29 سے ہارا۔ کھیل کی خبریں سراسر سچ ہوتی ہے، جس کا ہماری زندگی سے کوئی واسطہ ہی نہیں، کوئی واسطہ نہیں۔ لیکن تمام میڈیا کے ذرائع میں ایک خبر سچ ہوتی ہے، اور وہ کون سی خبر سچ ہوتی ہے؟ کھیل کی خبر۔ آدھی خبر جو سچ ہوتی ہے وہ کون سی خبر ہوتی ہے؟ غور کریں، بتائیے کون سی خبر ہوتی ہے؟ نہ تو خبریں دیکھتے ہیں آپ، نہ خبریں پڑھتے ہیں۔ چلیے میں بتاتا ہوں۔ آدھی خبر جو سچ ہوتی ہے، بال جھڑ رہے ہیں، تیل کا اشتہار، صابن کا اشتہار، شیمپو کا اشتہار، اس میں کچھ نہ کچھ سچائی ہوتی ہے، تبھی وہ پروڈکٹ بکتا ہے۔ تو آدھی خبر وہ سچ ہوئی، وہ اشتہارات کی، اور جو پوری کی پوری جھوٹی ہوتی ہے وہ کون سی بچتی ہے؟ وہ ملک کی خبریں، ہماری خبریں، آپ کی خبریں، یہ ساری کی ساری جھوٹ ہوتی ہیں، اور وہ ساری کی ساری سچ ہوتی ہیں جس کا ہماری زندگی سے کوئی واسطہ نہیں۔ کس دور میں ہیں؟ کس میڈیا پہ بات کر رہے ہیں؟ کیسے بدلتے وقت پہ ہم بات کر رہے ہیں؟ یہ دراصل ہمیں سوچ رہا ہے۔ چلیے جناب، اس کے بعد میں کم مجھے وقت دیا گیا ہے، اشارہ بھی شاید ہو رہا ہے، تو میں جلدی سے اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے 2-3 باتیں اور کہنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ جو میں نے پہلے کہا تھا کہ جب ہم صحافت کی بات کرتے ہیں، تمام چیزیں چھوڑتا ہوں میں، صحافت کی بات کرتے ہیں تو عام طور پر جب ہم صحافت کی بات کرتے ہیں تو ہمیں ایک عام طور پہ ایک تاثر ابھرتا ہے کہ صرف اخبار، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ جو اردو کے بڑے ادیب تھے وہی صحافی تھے، اور بڑے ادیبوں نے ہی صحافت شروع کی، اور ہمیں ادب اور صحافت میں کوئی فرق نہیں کی، لیکن وقت بدلتا گیا، ترقی ہوئی، اور خوشائند ترقی ہوئی کہ میڈیا نے، صحافت نے، معذرت میں بھی میڈیا کہہ رہا ہوں، صحافت نے الگ شعبہ بنایا، اور نئے رنگیوں کے ساتھ سامنے آیا، اور ادب اپنے طور پر ترقی کر رہا ہے۔
جو بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ آج سے 5-7 سال پہلے کوئی ایسا اردو کا اخبار بتائے جو پورٹل میں خبریں آتی ہیں نا، پورٹل کی خبریں کتنی ہٹس اس کو ملتی ہیں، آپ خریدیں نہ خریدیں وہ اخبار زیادہ چل رہا ہے، اخبار زیادہ چل رہا ہے، پیسے زیادہ آ رہے ہیں اس میں۔ اردو کا واحد، بیٹھے ہمارے خدا صاحب یہاں، جس شہر سے آئے ہیں اسی شہر کی بات کر رہا ہوں، سیاست اردو کا پہلا اخبار ہے جس نے پورٹل پہ ڈالا اور ماہانہ 2.5 لاکھ روپے اس کو ملتا تھا۔ کتنا ملتا تھا؟ آپ پتہ نہیں کتنا ملتا ہے۔ آج اردو کے کئی ایسے پورٹل ہیں، ایک بڑا پورٹل ہے اردو کا، نام بتائیے، اردو والے بیٹھے کچھ تو میری مدد کرو بھائی، جس کو بڑے پیسے ملتے ہیں۔ چلو میں بتاتا ہوں، ریختہ سنا ہے آپ نے؟ اچھا کیوں ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے انٹرنیٹ پہ کوئی چیز ڈالی، اس کی ہٹس بڑھتی گئی تو آپ کو وہاں سے پیسے ملتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ہم نے اس کو کیوں نہیں سوچا؟ کیا صرف سیاست اخبار، سیاست وہ انورٹر کاموں میں نہیں، ڈیلی سیاست ہی یہ کام کرے گا یا اور بھی کچھ کرے گا؟ اب آپ ایک بات دیکھیے، آپ یوٹیوب میڈیا کی بات میں نے کی ہے، بڑے بڑے صحافیوں نے چینل چھوڑ دیے، یوٹیوب میڈیا چلا رہے ہیں، ان کو اس ادارے سے جتنے پیسے ملتے تھے یوٹیوب سے زیادہ پیسے مل رہے۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں، میرا بھی یوٹیوب چینل ہے، ورلڈ اردو ایسوسیشن کا، خواجہ اکرام کا، میرا 2 چینل، لیکن آپ لوگوں نے دیکھا نہیں۔ جب نہیں دیکھا، اس کے سبسکرائبر بمشکل تمام دوستوں کو کہہ کے 1000-1200 پہنچے ہیں۔ اگر یہی سبسکرائبر اردو کا کوئی یوٹیوب چینل، اگر اس کے سبسکرپشن 25,000 50,000 پہنچ جائے، 1,000 پہنچ جائے، قید کتنی ہے سر؟ 1,000 کی، 1,000 پہنچ جائے اور ہر دن جو ہے 4 گھنٹے دیکھا جائے تو اتنے پیسے آ جائیں گے کہ آپ 2-3 لوگوں کو رکھ سکتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ہم اردو صحافت والے کیا لکیر کے فقیر رہیں گے؟ معذرت اس لفظ کے لیے، میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، خود کو کہہ رہا ہوں، یا نئی بات سوچیں گے؟ میں اکیڈمی کے اس سیمینار میں یہ چاہتا ہوں کہ مقالے ضرور پڑھے جائیں اور شائع ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بات چاہتا ہوں کہ نئے وسائل جو آ رہے ہیں، جو نئی ایجادات ہیں، جو نئے چیلنجز ہیں، اس پر ورکشاپ ہونا چاہیے، اور آگے 10 سال میں ہمیں کیا کرنا ہے اس پہ اقدامات کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ اقدامات ہم اور آپ تنہا نہیں کر سکتے اگر وسائل نہیں ہیں۔ میرا خیال ہے کہ کیفر واللہ صاحب اور عادل صاحب، آپ لوگوں نے بڑا کام کیا ہے، اس سے بڑا کام وہ ہوگا۔ میں کہتا ہوں کہ تہذیبی سرگرمیاں ہیں، یہ بھی ہونا چاہیے، لیکن اس سے بڑا کام اس وقت ہوگا جب آپ اس طرح کے چیلنجز کے حوالے سے کوئی ورکشاپ کریں گے۔ اس کے بعد جو نتیجہ آئے گا آپ دیکھیے گا کہ اس کے بعد اردو صحافت، اردو میڈیا نہیں رہے گی بلکہ اردو صحافت ہوگی اور وہ ترقی کرے گی۔ خدا حافظ۔